بھینس جو اللہ نے پیدا کی وہ آپ کی صحت کے لیے پیدا کی ہے. اس سے جو دودھ نکلے گا, اس سے جو گھی نکلے گا, اس سے جو مکھن نکلے گا, وہ آپ کی صحت کے لیے اچھا ہوگا. وہ اللہ نے بنائی ہے, کیونکہ اللہ کا کوئی مفاد نہیں ہے, اللہ کا کوئی بزنس تھوڑی ہے. بھینس جو دودھ ڈائریکٹ پلا رہی ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ دودھ جا کے ایک پروسیس سے گزرتا ہے بہت زیادہ ٹیمپریچر پہ, اس میں پتہ نہیں کیا کیا شامل ہوتا ہے, اس کو سیو کرنے کے لیے کیمیکل ملائے جاتے ہیں, پھر وہ ڈبے کی پیکنگ میں خوبصورت آتا ہے. وہ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے. اللہ جو پلا رہا ہے ڈائریکٹ بھینس کے ذریعے آپ کو, آپ کہہ رہے ہو معاذ اللہ. اللہ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. اللہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس دودھ میں اتنے جراثیم ہیں. یہ تو کمپنیوں نے ہمیں بتایا کہ یہ جراثیم والا دودھ ہے, اس کو بوائل ہم کریں گے, پھر ایک پروسیس سے گزاریں گے, اتنی ہیٹ دیں گے اس کو, پھر ڈبوں میں سیو کریں گے, پھر پلائیں گے فریش ملک. اس کو فریش ملک کا نام دے دیا, اور جو بھینس تازہ دودھ دے رہی ہے اس کو جراثیم والا کہہ دیا. اب یہ دودھ پہ کتنی میرا ادھر سے کدھر نکل گیا, مجھے غصہ آتا ہے. ڈبے کو کبھی بھینس پہ ترجیح بولو مت دو. میں مانتا ہوں کہ ڈبے والے دودھ میں جراثیم نہیں ہوتے, مانتا ہوں, لیکن جس دودھ کو جراثیم لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے نا, اس دودھ کو آپ کیوں پی رہے ہو؟ جراثیم بھی وہیں آتے ہیں جہاں ان کو کچھ نظر بولو آتا ہے. جب بھینس کا خالص دودھ نکلتا ہے نا, جراثیم کو بھی مزہ آتا ہے اس میں ڈبکیاں لگانے میں. وہ کہتے ہیں یار اس میں کلابازیاں کھاؤ, بڑا چیز آئی ہے بھائی, فل آف پروٹین. پروٹین جہاں ہوں گے جراثیم وہاں جائیں گے. گوشت کتنی جلدی سڑتا ہے کہ نہیں سڑتا؟ سبزیاں رکھی رہتی ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا, 6 مہینے بھی بعض دفعہ رکھ لو آپ فریج میں, گوشت فوراً خراب ہونا شروع ہوتا ہے, فل آف پروٹین ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ فوراً کھا لو, رکھو نہیں. تو دودھ میں اگر جراثیم سے بچنا ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ فوراً پی لو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جلدی پیو, خراب ہونے سے پہلے پی لو اس کو تازہ تازہ. ہمارے نبی نے, مجھے یاد نہیں پڑتا کبھی بوائل کر کے دودھ پیا ہو. اس وقت تو یہ ہوتا حلب الشاہ, ایک صحابی نے دودھ بکری سے نکالا اور پیالہ بھر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. اس طرح پیا جاتا تھا. اونٹنی کا دودھ نکالا اور ادھر پی لیا. لیکن اس کے لیے, اور یہ بھی جو دکانوں پہ بھی بھینس کا دودھ مل رہا ہے نا, یہ بھی میری رائے یہ ہے کہ ڈبوں سے اچھا ہے. اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا بنا کے پیش کیا جائے. ہاں کوئی دکان والا کچھ ملا رہا ہو تو ایک الگ بات ہے, وہ بعض پتہ نہیں کیا کیا. میں ایک دفعہ پہلے جب جم جایا کرتا تھا تو وہ کیلے کا ملک شیک پیتا تھا اس کے بعد. اب 2-3 دفعہ, ایک دفعہ تو اس نے بہت اچھا ملک شیک بنا کے دیا, 2-3 دفعہ کے بعد مجھے شبہ ہوا ٹیسٹ میں کچھ گڑبڑ ہے. پتہ چلا کہ وہ کیلے کے علاوہ پتہ نہیں کیا ڈال رہا تھا اس میں. تو کوئی گوالا یہ خیانت اگر کرتا ہے کہ وہ دودھ میں کچھ ملا رہا ہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے. تو یہی دودھ پیا کرو, یقین نہ آئے نا, وہی مثال پی کے جو یہ دودھ پی رہے ہیں اور جو ڈبہ پی رہے ہیں, دونوں کی صحتوں میں, بچوں کی صحتوں میں فرق دیکھو آپ. یہ جو دودھ گوالا ہمیں دے رہا ہے نا بھینس کا دکان پہ بیٹھ کے, یہ دودھ پی کے لوگ 100 سال میں نے خود زندہ دیکھے ہیں. سمجھتے ہو؟ گاؤں دیہاتوں میں جاؤ, وہ منجی پہ بیٹھ کے نا گلاس بھر بھر کے پی رہے ہوں گے. صحتیں دیکھو, ان کے چہروں پہ چمک دیکھو. گوالے کے دیکھو نا چہرہ کیسا چمکدار ہوتا ہے. جو دودھ بیچنے والے اکثر, وہ الگ بات ہے کہ وہ باقی چیزوں میں صحت کا خیال نہیں کرتے, تو وہ خود بھی بھائی, وہ کوئی بیٹھے ہوئے ہوں تو معذرت آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, وہ خود بھی تھوڑے دنوں میں گول ہو جاتے ہیں. یعنی وہ چھوڑو ابھی زیادہ نہیں, تو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, بیان بھی سن رہے ہوتے ہیں. میں ویسے پہلے بتا رہا ہوں جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. ایک مثال آئی تھی مگر وہ مناسب نہیں ہے. لیکن چہرے پہ چمک پیدا ہوتی ہے دودھ پینے سے, تو وہ چمک ڈبہ پینے سے نہیں ہوتی. بچوں کو ڈبوں پہ لگایا ہوا ہے, ڈبے کے دودھوں پہ, اس سے بچے گول مٹول تو بہت ہو جاتے ہیں ڈبے کے دودھ سے. لیکن آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, آپ بھینس کا دودھ پلائیں پانی ملا کے, یا بکری کا دودھ پلائیں, اس سے بچے کی جو قوت مدافعت ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی ہے, اس میں بیماریوں کا ریشو کم ہوتا ہے. ہمارے اتنے بچے ہیں, ہمیں بہت تجربے ہو چکے ہیں بچوں کے بارے میں. جتنی اچھی میں رپورٹ پیش کر سکتا ہوں کوئی اور نہیں پیش کر سکتا. ہم تو دیکھتے ہیں جس بچے کو ڈبہ پلاؤ اس کی حالت دیکھو, اور جس کو یہ بھینس کا دودھ پلاؤ اس کی حالت دیکھو, بڑا فرق ہوتا ہے. خود پی کے دیکھو نا,
بھینس کا دودھ 1 گلاس آپ رات کو پی کے سو جاؤ, صبح آپ واش روم میں بیٹھے رہو گے 1 گھنٹہ, تباہی مچا دے گا, زلزلے آئیں گے. وہ بولے گا تو نے کیا پیا, تو افورڈ کر سکتا ہے پہلے بتا, تیری ہمت کیسے ہوئی, تو نے پی لیا یہ. اور یہ پی کے دیکھ لو آپ, کچھ بھی نہیں. نہ زلزلہ کیا, ایک جو زلزلے کے بعد آفٹر شوک آتے ہیں نا, وہ بھی نہیں آئیں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی, یہ کیا دودھ پہ آ گئے یار ہم. تو بات یہ چل رہی تھی کہ یہ میں مثال دے رہا تھا نا کہ لوگ یہ دودھ کی مثال لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. تو دیکھ لو جو یہ گائے کا بھینسوں کا دودھ پیتے ہیں ان کی صحتیں کتنی اچھی ہیں, اور یہ ڈبوں پہ جو آئے ہوئے ہیں ان کی صحتیں. تو میں کہہ رہا تھا یہ کمپنیاں صحت کے لیے نہیں بنی ہیں, یہ بزنس کے لیے, کاروبار ہے ان کا. تو جو اللہ نے ہمیں چیزیں دی ہیں نا انہیں پر اکتفا کرو, وہ زیادہ آپ کے لیے بہتر ہے. تو میں یہ